اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فکری اور روحانی مطالعے میں شامل ہونے والے تمام سننے والوں کا نہایت عاجزی اور محبت کے ساتھ خیر مقدم ہے۔ آج کی یہ روحانی نشست ایک انتہائی حساس، گہرے اور بیدار کر دینے والے موضوع پر مبنی ہے۔ جی، بہت اہم موضوع ہے۔ آج ہم قرآن پاک کے 8ویں پارے کے اس حصے پر غور کریں گے جو سورۃ الانعام کی آیت 111 سے شروع ہو کر سورۃ الاعراف کی آیت 87 تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا عنوان ہے تکبر کی ساخت اور خوشحالی کی قیمت۔ بالکل۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پچھلے حصے پر نظر دوڑائیں تو ہم نے 7ویں پارے میں دیکھا کہ حق بالکل واضح ہو چکا تھا۔ سچائی اپنے تمام تر دلائل، منطق اور کائناتی نشانیوں کے ساتھ عیاں ہو چکی تھی۔ صحیح۔ تو پھر 8ویں پارے کے آغاز میں ہی ہم ایک عجیب سی کیفیت کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی دل اس قدر واضح حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ کیا پیغام میں کوئی ابہام ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ مکمل وضاحت کے باوجود یہ انسانی دل رخ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو انسان کو سچائی قبول کرنے سے روکتی ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی اس پورے پارے کا سب سے بنیادی اور گہرا سوال ہے۔ اور یہیں سے اس مطالعے کی اصل سمت کا تعین ہوتا ہے۔ یہ محض چند افراد کے انفرادی احتساب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری تہذیبوں کی اور خود انسانی نفس کی نفسیات کو سمجھنے کا ایک طویل سفر ہے۔ جی، ایک بہت گہرا سفر۔ جب ہم ان آیات کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک بات بالکل شفاف ہو جاتی ہے کہ آسمانی وحی کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اللہ کا پیغام کبھی نامکمل یا کمزور نہیں ہوتا۔ خامی پیغام میں نہیں، بلکہ دراصل یہ انسانی دل ہیں جو اس پیغام کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں۔ اور یہ مزاحمت کیوں ہوتی ہے؟ یہ مزاحمت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ حق انسان کے اندر موجود آنا، اس کے تکبر اور اس کے بنائے ہوئے جھوٹے بتوں کو چیلنج کرتا ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اسی مزاحمت کی بنیاد پر پوری کی پوری قومیں یا تو عروج کی منازل طے کرتی ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے زوال کی تاریکیوں میں غرق ہو جاتی ہیں۔ تو گویا مسئلہ آنکھوں کی بینائی کا نہیں، بلکہ دل کی بینائی کا ہے۔ بالکل، دل کی بینائی کا ہے۔ لیکن جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک اور رویہ بہت شدت سے سامنے آتا ہے۔ لوگ مسلسل معجزات کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی سچائی ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر وہ واقعی سچائی کی تلاش میں ہیں تو وہ یہ ظاہری نشانیاں کیوں مانگتے ہیں؟ ظاہر یعنی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور باطن یعنی جو دل کی اندرونی کیفیت ہے، ان کے درمیان یہ کیسی کشمکش ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اس ظاہری اور باطنی کشمکش کو بے حد خوبصورتی اور سختی کے ساتھ بے نقاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں واضح فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن ہے کہ اتنے بڑے معجزات کے بعد بھی کوئی اثر نہ ہو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بنیادی مسئلہ ثبوت کی کمی ہے ہی نہیں، مسئلہ دل میں موجود عاجزی کے فقدان کا ہے۔ جب دل تکبر سے پتھر ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی اسے نرم نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ہم نفسیاتی طور پر دیکھیں تو معجزہ اس کی سختی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بات ذرا مزید وضاحت طلب ہے۔ ایک معجزہ جو بظاہر انسان کو جھکنے پر مجبور کر دے، وہ دل کو مزید سخت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ متکبر انسان جب کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس کی سمجھ اور طاقت سے باہر ہو تو اس کی انا اسے تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ اسے جادو کہہ دے گا، فریب قرار دے گا، تاکہ اسے خود سے بڑی کسی ہستی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ صحیح۔ روحانی راستے میں اسی لیے تزکیہ کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے اپنے باطن کو حسد اور تکبر سے پاک کرنا۔ جب تک یہ باطن کا برتن صاف نہ ہو، ظاہر کی کوئی بھی نشانی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا معجزہ کیوں نہ ہو،
اس میں ہدایت کا نور نہیں بھر سکتی۔ یعنی ہم خواہ کتنی ہی دلیلیں جمع کر لیں، جب تک اندر عاجزی کی زمین تیار نہیں ہوگی، ہدایت کا بیج نہیں اگ سکتا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس بارے میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جو بہت ہیبت ناک ہے۔ بالکل۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب قومیں نافرمانی کی حدوں کو پار کر لیتی ہیں اور مسلسل حق کو جھٹلاتی ہیں تو ان پر فوراً کوئی آسمانی بجلی نہیں گرتی، بلکہ اس کے بالکل برعکس ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہر چیز کے دروازے۔ ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک زبردست خوشحالی میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اس خوشحالی کے نشے میں مکمل طور پر غافل ہو جاتے ہیں تو اچانک پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ جو خوشحالی کا فریب ہے، یہ کیا تصور ہے؟ اس تصور کو باطنی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی گہری، خاموش اور خوفناک کیفیت ہے۔ انسانوں کا عام المیہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی پیمانوں سے اللہ کی رضا کو ناپتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دولت بڑھ رہی ہے، زندگی میں آسانیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت خوش ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ استدراج اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ خوشحالی ہمیشہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بسا اوقات یہ محض ایک ڈھیل ہوتی ہے، ایک مہلت یعنی پوسٹ پونمنٹ ہوتی ہے۔ دولت بڑھتی ہے، آرام بڑھتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود حالات کا مالک ہے، یہاں تک کہ اچانک حساب کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو آج کے جدید دور کے آئینے میں دیکھیں تو یہ ہمیں اپنے ہی معاشروں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، بے پناہ سہولیات ہیں، تو کیا ہم اس مادی ترقی کو نیکی سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں؟ جی، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ انسان نے مادی ترقی کو روحانی قبولیت سمجھ لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بے پناہ طاقت نے ہماری عاجزی میں اضافہ کیا ہے؟ کیا اتنے آرام اور فراوانی کے بعد انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہماری تنہائیوں میں ذکر کی عادت بڑھی ہے؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ جی، اور جب استدراج کی ڈھیل ملتی ہے تو وہ خدا کو بھول کر اپنی عقل اور اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور یہی وہ فریب ہے جو قوموں کو باہر سے چمکدار مگر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسی پارے میں سورۃ الاعراف کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے تاریخ کے مختلف ادوار کا سفر کرایا جاتا ہے۔ ہمیں انبیاء کرام کے واقعات کا ایک تسلسل ملتا ہے، حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام۔ بالکل۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، انصاف کرو اور شکر گزار بنو۔ ان تمام واقعات کا اس مخصوص ترتیب کے ساتھ ذکر، وہ کون سا مشترکہ دھاگا ہے جو انہیں ایک لڑی میں پروتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق نہیں ہیں۔ قرآن ہمیں یہاں انسانی نفسیات اور تکبر کی مختلف شکلوں کا ایک منظم پیٹرن دکھا رہا ہے۔ ان تمام قوموں کا رد عمل بالکل ایک جیسا تھا۔ یعنی انہوں نے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا؟ جی ہاں، اور انکار کا وہ انداز ایک مکمل نفسیاتی تسلسل ہے۔ سب سے پہلے حق کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے جواب میں قوموں کی جانب سے غرور سر اٹھاتا ہے، وہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ تاخیر کرتے ہیں، اور آخر کار وہ طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اور اس کے بعد تباہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ یہ قومیں اصلاح کو مسترد کیوں کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی ہمیشہ طاقت کے نظام یعنی ہائرارکی کو چیلنج کرتی ہے۔ حق ہمیشہ ظالم کو برابری اور انصاف کی طرف بلاتا ہے، اور متکبر لوگ اس پیغام کو اس لیے مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس حق کو مان لینے سے ان کا کنٹرول اور ان کا ناجائز منافع ختم ہو جائے گا۔ تو اس سب کو مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیبیں باغر سے تباہ ہونے سے بہت پہلے اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں؟ یہ سوچنا کتنا ہولناک ہے کہ اگر ہم اس بیماری کی جڑ تک جائیں تو وہ یہ احساس ہے کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، یا سب سے خطرناک بیماری یہ جملہ ہے کہ میں اس سب کا حقدار ہوں۔ یہ بالکل درست نشاندہی ہے۔ یہ جو میں حقدار ہوں کی نفسیات ہے، یہی وہ زہر ہے جو روحانیت اور انسانیت دونوں کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اگر ہم تصوف کے حوالے سے دیکھیں تو شیطان کی اصل غلطی جہالت نہیں تھی، اس کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس نے خود کو برتر سمجھا۔ اس نے تقابل کیا اور غرور کیا۔ جی ہاں، اس کے اندر کی فوقیت اور حقدار ہونے کا احساس ہی اس کے زوال کا سبب بنا۔ جہاں حقدار ہونے کا احساس بڑھتا ہے وہاں شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے۔
انسان اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتا جو وہ اپنا حق سمجھتا ہو۔ سچا توکل اور سچا اخلاص اس بات میں پنہاں ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ محض ایک عطا ہے۔ بالکل، ایک امانت ہے۔ جب انسان خود کو مالک سمجھنے لگتا ہے تو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے کہ جب ہم خود کو حقدار سمجھ لیتے ہیں تو شکر گزاری مر جاتی ہے۔ اب ایک عام انسان کے لیے جو اس گفتگو کو سن رہا ہے، ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس صورتحال میں ہمارے دلوں کے لیے عملی اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کا علاج کیسے کریں؟ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ روحانی ادب کے ساتھ ہم کچھ بہت ہی سادہ مگر طاقتور عملی اقدام اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ شعوری طور پر پورے ارادے کے ساتھ سجدہ شکر ادا کیا جائے، اور وہ شکر ان نعمتوں پر ہو جنہیں ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، جنہیں انسان اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ یعنی وہ نعمتیں جو اتنی عام لگتی ہیں کہ ہم ان پر دھیان ہی نہیں دیتے، جیسے ایک پرسکون رات کی نیند یا بغیر درد کے چلنا۔ جی ہاں، سکون کی نیند پر شکر، پینے کے صاف پانی پر شکر۔ جب انسان ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر سر جھکاتا ہے تو اس کا نفس ٹوٹتا ہے۔ دوسری اہم چیز خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ چھپا کر دیا گیا صدقہ تکبر اور حقدار ہونے کے احساس کا بہترین علاج ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ پوشیدہ صدقہ انسان کے اندر سے نام و نمود کی خواہش کو مار دیتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور شاید سب سے نازک قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس پوشیدہ تکبر سے پناہ مانگی جائے جو بظاہر نیکی کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، یعنی اپنی ہی عبادتوں اور نیکیوں پر مغرور ہو جانا۔ یہ شیطان کا خطرناک وار ہے۔ واقعتاً یہ سوچنا کہ میری نیکی مجھے دوسروں سے بڑھتر بناتی ہے، اسی تکبر کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ یہ تمام اعمال ہمارے باطن کی حفاظت کے لیے مضبوط قلعے کی طرح ہیں۔ اس گہرے مطالعے نے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ سننے والوں کے لیے کوئی حتمی فکر انگیز نقطہ بیان کریں اور پھر دعا کے ساتھ اس محفل کو سمیٹیں۔ اگر ہم اس پورے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ زوال کا آغاز کبھی تباہی سے نہیں ہوتا، بلکہ زوال کا آغاز ہمیشہ غرور سے ہوتا ہے، اور نجات کا آغاز طاقت سے نہیں بلکہ شکر گزاری سے ہوتا ہے۔ آج کا سوال یہ نہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کامیابیوں کے بعد زندہ رہنے کے لیے اتنے شکر گزار ہیں؟ بے شک۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو تکبر اور خود پسندی کی ہر ظاہری اور پوشیدہ بیماری سے پاک فرما دے۔ ہمیں حقیقی اور باطنی شکر گزاری عطا فرما جو ہمارے اعمال اور دل کی گہرائیوں میں رچ بس جائے۔ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دے تاکہ ہم استدراج کے فریب میں آ کر تیری یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ یہ روحانی مطالعہ تشکر کے ساتھ میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے، جو ایک متلاشی ہیں اور قرآن کی حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا کے پلیٹ فارم سے اسے شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری اس کاوش میں اگر AI ٹیکنالوجی کی وجہ سے کسی بھی لفظ کی ادائیگی، تلفظ یا تاثر میں کوئی غلطی یا خامی رہ گئی ہو تو ہم دل سے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔ اس روحانی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے اور اس فکری سفر کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔